لیکن فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور کال اٹینڈ کی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملنے آؤ گی؟ وہ پوچھنے لگا۔ تامیہ کو لگا جیسے اس کا مقصد کامیاب ہو گیا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے جلدی سے اون کو اپنا آنے کا پتہ بتایا۔ میں کل تم سے ملنے آؤں گا۔ اون نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ گھر آ کر سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے کچن میں آیا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہ کچن میں ہی تھی۔ آرزو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، وہ اس کے پیچھے آ کر کہنے لگا اور اپنے ہاتھ سے ایک شاپر اسے دینے لگا جس میں بہت ساری چوڑیاں اور شاید پائل تھی۔ آپ کو تو یہ نہیں پسند؟ آرزو کو سمجھنے کی کوشش میں بولی۔ میری جان، مت یاد دلاؤ میری زندگی کے سیاہ ترین دن۔ تمہارے ہاتھ میں چوڑیاں بہت سجتی ہیں، جلدی سے انہیں پہنو اور میرے کپڑے نکال کر دو۔ اون نے حکم دیا۔ آپ کے کپڑے تو آپ کی الماری میں ہیں اون جی، آرزو نے کہا، اور اس کے اون جی کہنے پر اون نے ایک بار پھر اسے اپنا دل تھاما۔ جانتا ہوں میرے کپڑے میری الماری میں ہیں، لیکن مجھے میرے کپڑے نکال کر تم دو گی، انہیں استری کر کے تم دو گی۔ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ جلدی آؤ، میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کا گال چوم کر بولا، جبکہ اس کی اس حرکت پر آرزو بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ریلیکس میری جان، کسی نے نہیں دیکھا، وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ آرزو فوراً باہر کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جہاں ہانیہ باہر کھڑی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ شرارت سے کہتی کچن میں چلی گئی، جبکہ آرزو شرمندہ سی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ صبح اون تامیہ سے ملنے ریسٹورینٹ میں آیا تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ پچھلی بار کی طرح وہ بالکل بھی ایکسائٹڈ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا بے چین تھا اس دن۔ وہ آئی ہی نہیں، کاش وہ اس دن یہاں آ جاتی اور اون کو سب اسی دن پتہ چل جاتا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا جب ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس نے 1 منٹ نہ لگایا اسے پہچاننے میں۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس رات اس لڑکے کے ساتھ کار میں کہیں جا رہی تھی۔ تم؟ اون نے سوالیہ انداز میں کہا تو کیا تم تامیہ جس سے میں فون پر بات کرتا ہوں؟ ہاں، میں وہی ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو، اور میں کوئی خیر نہیں، تمہارے ماموں کی بیٹی ہوں، جانتی ہو؟ ہم پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے کہیں دیکھا اور مجھ سے پیار کرنے لگے۔ ایک منٹ پہلے میری بات سنو۔ تم وہ لڑکی نہیں ہو جسے میں چاہتا ہوں، اور دوسری بات، تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم جیسے گھٹیا ترین لڑکی سے میں پیار کروں گا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک می لائک دس؟ تامیہ تو بھڑک اٹھی۔ او بی بی، آواز کم کرو، پہلے ایسی حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم وہ لڑکی ہو جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام آتی ہو۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں انسپکٹر اون نقوی تم سے پیار کروں گا؟ تمہاری اوقات ہے میرے سامنے بیٹھنے کی؟ میری نظر میں تم 2 ٹکے کی لڑکی ہو، جو چند پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، جو چند نوٹوں کے لیے لوگوں کا ٹائم پاس بنتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم میری آرزو ہو۔ تم تو میری آرزو کی جوتی کے برابر نہیں ہو۔ میں نہ تم سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تم یہی سمجھ لینا کہ اون نقوی بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، اور رہی بات قیمت میری اس ٹائم کی، اس کے سامنے چند نوٹ رکھ کر چلا گیا۔ وہ شخص پل میں ایک لڑکی کو طوائف کے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ ایسی لڑکیوں کی شاید یہی اوقات ہوتی ہے، آدھی رات کو فون پر باتیں کرنا، ہر شخص کو اپنی محبت کا جھوٹا دکھاوا دکھا کر اس سے پیسے لینا، اس کے پیسے شاپنگ کرنا اور بدلے میں اپنا قیمتی وقت اسے دینا، اس کے پیسے پہ عیش کرنا، وہ اس کو محبت کے جال میں پھنسانا۔ ایک طوائف کا نہیں تو اور کس کا کام ہے؟ ایسی عورت اور طوائف میں کوئی فرق نہیں، اور یہ بات اسے بتا کر گیا تھا ان چند نوٹوں سے جو اس کے سامنے میز پر پڑے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ایک دن یہی پیسہ میں تمہارے منہ پر ماروں گی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل اس کا فون بج رہا تھا، جبکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں گھسا بار بار فون کاٹ رہا تھا۔ آرزو ابھی اپنا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی
اسے آتے دیکھ کر اس نے فوراً اپنا کام بند کر دیا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سارے نوکر مر گئے ہیں کیا جو کام تم ہی کر رہی ہو؟ یا ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے الگ سے نوکر رکھ لیتا ہوں۔ میری بیوی کو نوکر ہی بنا دیا ہے۔ صبح اندھیرے میں کمرے سے نکلتی ہو اور اندھیرے میں رات کو واپس آتی ہو۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ارے نہیں، کون سا کوئی زبردستی مجھ سے کام کرواتا ہے؟ یہ سب کچھ تو میں اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں۔ آرزو نے مسکرا کر کہا، کون شوق سے کرتا ہے میری چھلی بیوی؟ وہ کہتے ہوئے چہرے پر جھکا اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا۔ آرزو ذرا پیچھے ہٹی۔ کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا۔ اب کیا میں اپنی بیوی کو ایک کس بھی نہیں کر سکتا؟ آن بوم بنا کر پیچھے ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آرزو نے فوراً گھبرا کر کہا۔ مطلب کر سکتا ہوں۔ آن فوراً اسے قریب آیا۔ وہ ابھی تک سوالیہ انداز میں اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف اسے نہیں چھونا چاہتا تھا۔ جواب دو۔ آن اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں؟ آرزو منمنائی تو آن مسکرایا، جبکہ اس کی قربت آرزو کے ہوش اڑا رہی تھی۔ مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی بات سن کے آرزو کا ننھا سا دل کانپنے لگا، جبکہ آن کا سارا دھیان اس کے کپکپاتے ہونٹوں پہ تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں نہیں لگتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آن نے مسکراتے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اپنی پہلی پیار کی سبت کرنے لگا، جبکہ وہ آنکھیں بند کے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے مٹھیوں میں دبوچے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ جب آن نے اس کی حالت پر ترس کھا کر اس سے دوری بنائی، آرزو ابھی تک اسی حالت میں کھڑی اس کی شرٹ کو پکڑے ہوئے تھی۔ آج کے لیے تو اتنا ڈوز کافی ہے، باقی تمہاری اجازت کے بعد۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا دور ہوا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم مجھے دل سے اجازت دے رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو آرزو فوراً اس سے دور ہو کر بستر میں گھس گئی، جبکہ اب دل کے ساتھ پورا جسم لرز رہا تھا۔ جب آن نے بالکل اس کے قریب آ کر لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ آج میرا پورا دن بہت برا گزرا، تم نے ایک بار بھی نہیں کہا آن جی، وہ شرارت سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کے جواب میں آرزو کچھ نہیں بولی۔ دیکھو اب تم چپ رہ کر مجھے مزید شرارتوں پر مجبور کر رہی ہو۔ میں کیا بولوں؟ اس بار وہ پھر فوراً بولی تھی۔ میرا نام لو، ایسا لگتا ہے تمہاری زبان سے ادا ہونے کے لیے میرا یہ نام لکھا گیا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا۔ آن جی، وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے میں صدقے، تم تو مار ہی ڈالو گی۔ مسکرا کر لائٹ آف کر کے وہ آنکھیں موند گیا، جبکہ اسے اس طرح سے سوتے دیکھ کر آرزو نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ آن کی نیند تھی یا نہ جانے کیا، وہ سوئے جا رہا تھا، لیکن جبکہ بار بار فون بجنے کی وجہ سے آرزو کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ آن کو جگا دے، لیکن پھر اس کی بے باکیاں یاد کرتے اس کو سونا ہی بہتر سمجھا۔ وہ اس کے اوپر سے ہاتھ لے کے جاتے ہوئے فون اٹھا چکی تھی۔ فون پر تامیہ نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل اچانک ہی دکھ سے بھرنے لگا۔ رات بھی خوش فہمیوں کے زہر اثر وہ سوئی تھی۔ فون پہ یہ نام دیکھ کر اس کی ساری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی۔ پہلے سوچا فون واپس رکھ دے، پھر آن کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ اپنے آپ کو تامیہ کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ ہیلو، آرزو نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ ہیلو آرزو، تامیہ فون پر روتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہیلو آپی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا۔ آرزو پلیز آن سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے، پلیز اسے بتاؤ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اس سے کہو بس ایک بار مجھ سے بات کر لے۔ تامیہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپی پلیز آپ ایسے نہ روئیں، آرزو فکر مندی سے بولی۔ کیسے نہ روؤں آرزو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری جیسی معصوم لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اس شادی کو نبھانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا ہوا آرزو تو میں خودکشی کر لوں گی۔
میں اپنی جان دے دوں گی۔ آرزو میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، خدا کی اس سے کہو کہ مجھ سے بات کر لے، میں ایک دن اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ تانیہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے آرزو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی اس پر ترس نہیں کھاتی تھی، اس کے شوہر کی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ آرزو کا دل چاہا کہ ابھی اون کا گریبان پکڑ کر اٹھائے اور کہے کہ کر لو تانیہ سے شادی، میں کبھی تمہارے اور اس کے بیچ نہیں آؤں گی، لیکن کہاں سے لاتی وہ اتنی ہمت؟ اون کے سامنے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، تو اس سے یہ بات کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ ابھی وہ تانیہ کی بات سن رہی تھی کہ اون کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر سمجھ چکا تھا اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے۔ فون رکھو، وہ غصے سے بولا۔ اون جی پلیز آپ ہی ہیں، اب بات کر لیں۔ آرزو روتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا کہ فون بند کرو ابھی اسی وقت، وہ چلا کر بولا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے چلانے پر آرزو نے فون کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ بات تو تانیہ ریسٹورنٹ میں ہی بتا چکی تھی کہ وہ اس کے ماموں عثمان کی بیٹی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے آرزو اسی گھر کی بیٹی تھی۔ اسے آرزو سے تانیہ آپی کے سن کر حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اس روتے ہوئے دیکھ کر اون نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کیوں رو رہی ہو ایسے ہی چیپ لڑکی کے لیے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں وہ کتنی گھٹیا اور گری ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ایسی لڑکی کے لیے تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ چلو اب آرام سے سو جاؤ، کل ہم نے کہیں جانا ہے، صبح صبح نکلنا ہوگا۔ وہ اس کے کان میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آرزو نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ تو ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی آپی کو اتنے گندے لفظوں سے کیوں پکار رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی آرزو کمرے سے نکل گئی۔ آرزو بیٹا، اتنا وقت ہو گیا ہے، اون ابھی تک کام پر نہیں گیا؟ زبیدہ نے فون اون کی گاڑی باہر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے خیال سے وہ ابھی جگہ نہیں ہے، ورنہ تو کب کے چلے گئے ہوتے، آرزو نے کہا۔ آرزو بیٹا جاؤ اسے دیکھ لو، 10 بج رہے ہیں، زبیدہ نے اسے کمرے کی طرف بھیجتے ہوئے کہا۔ اون کا آدھی رات والا غصہ یاد کر کے اسے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ اب تک اسی موڈ میں نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، جہاں اون اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ جلدی قدم چلاؤ، اور وہ اسے دیکھ کر بولا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آرزو جلدی سے قدم کمرے کے اندر رکھی اور اس کے پاس آئی۔ جلدی سے 2-3 ڈریسز پیک کرو، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کہاں؟ آرزو نے پوچھا۔ سوال مت پوچھو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اون جی، وہ ہلکا سا منمنائی، نہ جانے اس کے سامنے اس کی آواز کہاں چلی جاتی تھی۔ تم سمجھ لو ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، اون شرارت سے آنکھیں دبا کر بولا، لیکن اس کے ماتھے پر پسینے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ یار ایک کام ہے جس کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ ڈی سی پی سر نے میری کوئی بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے، لیکن جب ان کو بتایا کہ ابھی بھی میری شادی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ پر تھوڑا سا ترس کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اب جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، اور تم سمجھ لو کہ تمہیں دیا ہوا میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری جان، تمہاری 18ویں برتھ ڈے گزرے ہوئے بھی آج 18 دن ہے، اور تمہیں دیکھے ہوئے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تم خود سے مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گی۔ یہ کام مجھے بھی خود ہی کرنا پڑے گا۔ اب تمہاری اجازت مجھے بڑھاپے میں ملے گی، اور میں اتنی دیر میں تمہاری بغیر نہیں سہ رہ سکتا۔ اون کے کہنے کی دیر تھی کہ آرزو کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آرزو تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارے ماتھے پر اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس کا پسینہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھا۔ میری جان، اب میں کیا کروں؟ تم خود تو مجھے اپنے پاس کبھی بلاؤ گی نہیں، اور میرے آنے پر تمہاری اس طرح سے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اب اگر مجھے تھوڑی سی بھی امید ہوتی کہ تمہاری طرف سے کوئی بلاوے گی تو میں صبر کرتا، لیکن تمہاری یہ شرم و حیا میری ساری امیدوں پر پانی پھیر گئی ہے۔ سو بی ریڈی۔ وہ آنکھ دبا کر پھر سے سامان پیک کرنے لگا۔ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ آرزو نے اپنی طرف سے منہ بنا کر سوچا تھا۔ ان کا میں جواب دہ نہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ میں کچھ چیزیں لے آؤں؟ تب تک تم اپنی تیاری کر کے رکھنا، تمہارے پاس ٹھیک 15 منٹ ہے۔ جب میں آؤں تو تم مجھے گیٹ پر ملو۔ وہ جاتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی پیار کی نشانی چھوڑ گیا۔ اب اس کی وجہ سے 15 منٹ یہی ویسٹ مت کر دینا۔ اس کا اشارہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر پہ تھا۔
جبکہ آرزو کی حالت 15 منٹ ضائع کرنے والی ہی ہو گئی تھی۔ وہ پلیز میری مدد کریں، اون جی مجھے اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ آرزو نے اون کے آنے سے پہلے زبیدہ کو کچن میں جا لیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں وہ تمہیں؟ زبیدہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ابھی یہ کہہ کر گئے کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں ہنی مون پر۔ وہ تیز تیز بولتی اینڈ پہ سلو ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاؤ اپنا سامان پیک کرو۔ لیکن پھوپھو میرا کالج، میری پڑھائی۔ آرزو نے جلدی سے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ کل سرکاری چھٹیاں ہو جائیں گی، ہانیہ جلدی سے بولی۔ آرزو نے ایک نظر اپنے بے رحم جٹھانی کی طرف دیکھا۔ پھوپھو پلیز، آرزو نے معصوم بے بس شکل بنا کر اپنے پھوپھو کو دیکھا۔ جب باہر سے اون کی گاڑی کی آواز آئی، پھوپھو پلیز کچھ کریں، اون جی واپس آ گئے۔ زبیدہ بیگم کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہتے ہوئے تو زبیدہ بیگم مسکرانے لگی۔ جلدی جاؤ آرزو، اون باہر انتظار کر رہا ہے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ ظلم، پھوپھو وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اپنا سامان پیک کر چکی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آرزو، میں نے صرف 2 جوڑے پیک کرنے کا بولا تھا۔ اون نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے اسے نیچے سے آنے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں آپ کو اس چیٹنگ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی ہانیہ آپی، وہ منہ بنا کر باہر جا رہی تھی۔